آپ کی یوتھ کی، آپ کے نوجوانوں کی سب سے زیادہ نگیشن کرنے والا اس کے ماں باپ ہے، سب سے زیادہ۔ معاشرہ بعد میں آتا ہے، اس کے دوست احباب بعد میں آتے ہیں، اس کے ماں باپ سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں کہ تو نہیں کر سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے، ماں بچوں کے لیے نا سب سے بڑا تانا یہ ہے، سب سے بڑا تانا یہ ہے کہ تجھے میں نے کھلایا نہیں، تیرے لیے میں نے محنت نہیں کی، تیرے لیے میں نے اپنا آپ سب کچھ نہیں دے دیا۔ یار بچوں کو کبھی یہ نہ کہے، یہ بہت بڑی گالی ہے۔ باپ کو کہیں ہاں بیٹے کے سامنے یوں کرے، لے میں گردن کٹا دیا، کدی ہو سکتا میں آج تک کدی ہاتھ نہیں آگے کیتے، جگہ جگہ ہاتھ آگے کرتا ہے۔ ماں باپ جو ان سے ہوتے ہیں نا، ماں باپ، ہم سارے یہاں پہ باپ ہی بیٹھے ہیں اس لیے میری بات کو دھیان سے سنیں۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان سے غلطی کے چانسز سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے ماں باپ سے۔ اللہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اگلی نسلوں کو چلانا تھا نا، بچے کو پالنا تھا، اس کے اندر وہ ساری وہ صلاحیت رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں سے ایک صفت تھوڑی سی نا ماں باپ کے اندر ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہلکا سا اشارہ بھی دیا کہ میری محبت رحم کے 100 حصے تھے، میں نے 99 حصے علیحدہ کیے، ایک حصہ میں نے سب میں تقسیم کر دیا، اور پھر اشارہ پتہ ہے کہ دیا، یہ اسی ایک حصے کی تقسیم ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اشارہ بھی مل رہا ہے آپ کو کہ اللہ نے اپنی کوئی صفت ڈالی ہے ماں کے اندر، باپ کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ صفت پتہ کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر انسان کی اپنی کوئی کریشن ہو سکتی ہے، اگر خالق ہو سکتا ہے نا، اگر وہ کہہ سکتا ہے تو اس کی اولاد ہے، جس کو اس نے اپنا خون دیا، اپنے جسم میں کا حصہ ہے اس کا۔ کیا ہے ماں؟ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجود ہوتا ہے، ایک وجود دو بن جاتا ہے، یہی ہے نا، ایک میں سے دو وجود بن جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہ تخلیقیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفت ڈالی ہے۔ تو بندگی کی حدوں سے اگر کوئی نکلنے والا اگر کوئی ہے نا، جس کے سب سے زیادہ چانسز ہیں شرک کے، تو ماں باپ، کیونکہ اس نے ایک مخلوق بنائی ہے۔ سمبولکلی میں کہہ رہا ہوں، ایک چیز ہے جس کو کریٹ کیا ہے، ایک مخلوق بنائی ہے اس نے، اور وہ کون ہے؟ ماں باپ۔ ماں سب سے زیادہ باپ، مگر اس کو اس ممتا کی حدوں میں رہنا، یہ اس کا ٹاسک ہوتا ہے، یہ اس کا ٹاسک ہے۔ آج ماں باپ کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہے نا، اس کو سمجھ لیں۔ ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ڈالی ہے کہ وہ ایک نئی مخلوق پیدا کرتی ہے، اس کا جو سبب بنا ہے وہ ماں ہے، باپ ہے۔ اور رب کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ رب کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ دینا، صرف اس کو دینا، لینا نہیں۔ یہی کچھ خصوصیت ماں باپ کے اندر ہوتی ہے، ماں کے اندر ہوتی ہے۔ ماں سے آپ کہیں نا قربانی، وہ اپنی جان دے دے گی، اپنا لگا دے گی، اپنا آپ اجاڑ دے گی اپنے آپ کو۔ ماں کو کہنا کہ ماں میں تم دین لگ گئی، اس کی وہ ربوبیت، اس کی وہ جو صفت ہے نا، اس پہ پاؤں آتا۔ ماں باپ کبھی لیتے جو خوش نہیں ہوتے۔ ماں باپ سے آپ آخری وقت تک کہیں کہ مجھے دیں، وہ دیتے رہیں گے، دینے میں بڑا خوش، مگر آخری میں ہوتا یہ کہ ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ صرف یہ تہیا کر لیں کہ میں نے لینا ہے، لینا مطلب خوشی سے مانگنا ہے۔ باپ کو کہیں ہاں بیٹے کے سامنے یوں کرے، لے میں گردن کٹا دیا، کبھی ہو سکتا ہے میں آج تک کبھی ہاتھ نہیں آگے کیتے، جگہ جگہ ہاتھ آگے کرتا ہے، گاہکوں کے سامنے، فلانے کے سامنے۔ مانگتے نہیں ہم، اولاد کے سامنے کہیں گے نہیں میں نہیں مانگا۔ کیوں نہیں مانگا؟ بس مانگے، وہ بھی آپ کا حصہ ہے، جو آپ ہیں وہ ہیں، کریں ہاتھ آگے اولاد کے آگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ کرنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں، مجھے پتہ ہے آپ نے کرنا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ باپ خدا ہوتا، جھوٹا، اس کی مخلوق ہوتی ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو کہوں ہاں کہ یار آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہاں پہ یہ کچھ دے دیں، آپ اپنی جان لڑا دیں گے، جان لٹا دیں گے۔ کیوں؟ خدا ہے۔ ہم اس کو ممتا کا نام دے دیتے ہیں، ہم اس کو باپتا کا نام دے دیتے ہیں۔ اپنی انا کو توڑنا ہے نا، اگر اولاد کے آگے ہاتھ کریں، آگے اس کو ٹاسک سمجھ لیں، اسائنمنٹ سمجھ لیں۔
اس طرح نہیں جو ہم گلے شکوے کرتے ہیں، اور یار میں تو ساری زندگی تن پالیا کھوایا، ہوں میری ضرورتیں نے کون پوری کرے گا؟ ٹھیک ہے، نہیں بیٹا مجھے تو سے چاہیے، مجھے دے۔ اولاد اپنا جان وار کے دے دے گی آپ کو، مگر ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صفت ہے اس کے اندر، اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا۔ ماں باپ، اسی لیے میں کہتا ہوں نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جھوٹے خدا جو ان سے بتائے ہیں نا، اس میں اولاد کو بھی کہا ہے جھوٹے خدا، جگہ جگہ 2 چیزوں کو کہا ہے اس نے۔ اب تم بتوں کو نہیں پوچھو گے، مال کو اور اولاد کو، مال کو اور اولاد کو۔ اولاد انسان کی مخلوق ہے، تو اس کو اس لیے وہ پھر ان حدوں سے گزرتی، اس لیے وہ جو ہوتی ہے، اب وہ جو خالد صاحب نے کہا ماں، جو انہوں نے اپنی سادگی میں کہا ہے کہ ماں ہی اگر ہے نا، لیکن جیسے کہ شادی تو ماں نہیں رہتی، اب ہوتا کیا ہے؟ وہی ماں ہوتی ہے جو اس کا بیٹا، اس کا لال، اس کا جگر جان فلان ٹینگے، وہ اس کی آتی اتارتی رہتی ہے۔ شادی ہوتی ہے تو کیوں خلاف ہو جاتی ہے؟ اب اس کی مخلوق جو ان سی ہے نا، اس کے ساتھ شرک کر رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب اس کی محبت میں ایک شریک آ گیا، ڈیوائڈ ہو گئی۔ وہ شریک کیا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے۔ اب وہ ماں نہیں رہتی، اب وہ ساس بن گئی، کیونکہ اس کی مخلوق جو ان سے اب کسی اور سے محبت کر رہی۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ باپ کو کیوں نہیں فیل ہوتا؟ ہم کہہ رہے ہیں جی باپ کو فیل نہیں ہوتا، باپ کے بہو کے جھگڑے نہیں ہوتے، باپ تو بڑا خوش ہوتا ہے میری بہو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی یہ وہ، لیکن یہ بس آپ کی اور میرے سوچنے کی غلطی ہے۔ باپ کو فیل کیوں نہیں ہوتا؟ باپ کی ڈومین کیا ہے؟ ماں کی ڈومین ہے جذباتی وابستگی، اس کی ایموشنز۔ باپ بھی تو خدا ہوتا ہے، ساری کمائی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی وہ اس مخلوق کے لیے، اس کو لٹا رہا ہے، اس کو دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ڈومین میں آئے ہیں۔ باپ کو کہیں ہاں کہ بیٹے کے آگے ہاتھ کرے کہ دے مجھے دے، کبھی بھی نہیں مانا۔ میں اب آپ کو باپ ہونے کے حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے پوائنٹس بتا رہا ہوں، کب کب ہمیں فیل ہوتا ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ مسئلے آپ سب کے بیٹیوں کے ساتھ کبھی مسئلے نہیں ہوں گے، بیٹوں کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ سوچیں نا، بہت کم ہوتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ۔ بیٹیاں سارے باپ کی پیاری ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ بیٹی جو ان سی ہوتی ہے نا، واحد ہے جس نے جتنی بھی اس کی ہے نا زندگی، اس نے باپ سے لیتے ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے شادی کی صورت میں تعلیم ہو گئی، اس نے ڈیپینڈنٹ ہے، پھر شادی ہو، شادی سے پہلے، شادی تک اس نے لیتے ہی رہنا ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے بیٹی سے کبھی باپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو آخری وقت تک اسے لے رہی ہے، شادی کے بعد بھی وہ اس سے لیتی رہتی ہے، چاہے وہ جذباتی ہو چاہے کچھ ہو، وہ لیتی رہتی ہے۔ اس کا سرکمسٹانسز، اس کے حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ باپ کے سامنے کھڑی ہو، اس لیے بیٹی کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں ہوگا۔ کہ وہی جھوٹا خدا ہے اندر، اس کی مخلوق آخری وقت تک اس کے ساتھ وفادار رہتی ہے، اس کو پرابلم نہیں ہے۔ بیٹوں کے ساتھ ہی کیوں مسئلے ہیں؟ ایک باپ کو بیٹے کے ساتھ، اس کی ڈومین میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی مختلف چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، صرف پیسوں کو چھوڑ دیں۔ اولاد جب آپ کی بڑی ہوتی ہے، آپ سے زیادہ سیکھتی ہے، آپ سے زیادہ اپڈیٹ ہے، کیونکہ وہ اگلی نسل ہے، اگلے مرحلوں میں ہے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ کی اولاد، ہم سب کی اولاد اپنے پچھلوں سے آگے ہیں، مگر یہ باپ کو ماننا بڑا مشکل۔ جس خدا نے اس کو پکڑ کر چلنا سکھایا، انگلی پکڑ پکڑ کر، کیسے مان لے کہ آج وہ بتائے کہ بھائی اینج نہیں، اینج چلو؟ نہیں مانتا وہ کبھی۔ اس کے یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، نوجوان نسل کو سب سے زیادہ اس کی نیگیشن کرنے والا اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے۔ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، آپ کی یوتھ کی، آپ کے نوجوانوں کی سب سے زیادہ نیگیشن کرنے والا اس کے ماں باپ ہے، سب سے زیادہ۔ معاشرہ بعد میں آتا ہے، اس کے دوست احباب بعد میں آتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ سب سے زیادہ اسے کہتے ہیں کہ تو اے نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا، تیرے اندر تو ہے ہی نہیں، میں جدوں گا میں تے اے اور اے کرنا سا، تو تے کر ہی نہیں سکتا کچھ۔ ایک بچے کی سب سے زیادہ نفی کرنے والے اس کے ماں باپ ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے بڑھا ہوتا ہے، اب وہ اس خدا سے آگے نکل رہا ہے، اس خدا کو ماننا ہے کہ میں خدا نہیں،
میں ایک انسان تھا. یہ چیک کریں, ہم نہیں مانتے. جو مان جائیں گے نا, جو باپ اس چیز کو مان جاتے ہیں, ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رہتے ہیں, بہت اچھے رہتے ہیں. جو ماں مان جائے گی کہ یار یہ میرا خانہ ماں کا ہمیشہ علیحدہ ہی رہے گا, اس کو کوئی آگے اس کے کوئی بیوی آ جائے اس کی یا کوئی اور آ جائے, وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ماں ماں ہی رہے گی, بیوی بیوی رہے گی. جو اس چیز کو مان گئی کہ میری ایک ذمہ داری تھی, یہ اب اصل بات ہے کہ میں خدا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی تھی, میری ذمہ داری پوری ہو گئی, اب مجھے اگلے مرحلے میں جانا ہے. ٹھیک, مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایک رول دیا گیا تھا بادشاہ کا, جھوٹے خدا کا, وہ رول ختم ہو گیا, وہ مجھ سے لے لیا گیا اسکرپٹ. ٹھیک ہے, اب جو رول ہے وہ کیا ہے, اب مخلوق کا, بن جائے مخلوق, تب کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں نے آپ کے سامنے مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کی 2-3 چیزیں رکھی ہیں, آپ کریں اپنی اولاد کے سامنے, بیٹوں کے سامنے, تو آپ کو یعنی واضح ہو جائے گا. ہر ایک کے اپنے اپنے وہی تحفظات ہیں, بس ڈومین علیحدہ علیحدہ. ہم اپنی ڈومین کو دوسری ڈومین میں چیک کرتے ہیں, دوسرے والے اپنی اپنی ڈومین میں چیک کریں, اپنے بیٹوں کے حوالے سے, ان کی صلاحیتوں کے حوالے سے, ان کی ارننگ کے حوالے سے. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں چھوٹی سی, خدا کا واسطہ ہے, ماں بچوں کے لیے نا سب سے بڑا تانا یہ ہے, سب سے بڑا تانا یہ ہے کہ تجھے میں نے کھلایا نہیں, تیرے لیے میں نے محنت نہیں کی, تیرے لیے میں نے اپنا آپ سب کچھ نہیں دے دیا. یار بچوں کو کبھی یہ نہ کہے, یہ بہت بڑی گالی ہے, بہت بڑی گالی ہے. کیا بچوں کو ہم کہتے ہیں نا, تیرے دیکھ میں نے اتنی محنت کی, اپنی زندگی گلا دی تیرے لیے, میں نے اپنی زندگی میں نے اجاڑ دی تیرے لیے یہ کیا وہ کیا. یہ اب گالی دیتے ہیں ہمیں. کسی بچے نے کھڑے ہو کے اگر کہہ دیا آپ سے, وہ کہتے نہیں, ان کے اندر تو چلتے ہیں, وہ ادب کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے, معاشرے کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے. کسی بچے نے کہہ دیا کہ ابا جی میں تن کیا سی, نہیں میں تن کیا سی, میری مرضی نہ لویا, مجھے بتائیں. آپ اپنے بچے کے لیے کما رہے ہیں, کھلا کے دے رہے ہیں اس کو, یہ کس کے کہنے پہ ہوا, یہ عمل کس کا تھا, یہ فیصلہ کس کا تھا, آپ کا یا آپ کے بچے کا؟ فیصلہ تو آپ کا تھا. الٹا وہ اس کو سوال کرنا چاہیے, ابا جی مینوں کتنے لے آگے اس دنیا تھی چھوڑ دیتا جی, میں تن کیسے کہ میں نے اس دنیا اس لے آؤ. سوچنے والی بات, میں آپ کو مذہب کی بات نہیں کہہ رہا, دین کی بات نہیں کہہ رہا, میں آپ کو لاجیکل بات کہہ رہا ہوں. پیدا کرنے والے ہم, فیصلہ کرنے والے ہم, ساری چیزوں کے ڈیسیژن لینے والے ہم, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ہم اسی چیز کا تانا مارتے ہیں اسے کہ تیرے لیے دیکھ میں کمائی نہیں کی تھی. کون سا احسان کیا یار ہم نے, مجھے پہلے بتائیں. سوچنے والی بات ہے, ہم نے کون سا احسان کیا اپنے اولاد پر؟ بھئی ہم نے اگر پیدا ہم نے کیا, فیصلہ ہم نے کیا, ایک چھوٹے سے وہ گوشت کے لوتھڑے کو پالنا نہیں تھا, وہ تو مر جاتا, پالنا تھا نا, اس کو شعور نہیں بخشنا تھا. جب پیدا کرنے کا حوصلہ کیا تو اس کو پالنا بھی تھا. یہ گالی ہے, یہ تانا ہے جو ہم ماں باپ دیتے ہیں اکثر. تن پالیا نہیں, تن وڈا نہیں کیتا, تن یہ نہیں کیتا, بڑا احسان کیا آپ نے. وہ تو فیصلہ اس پہ تھوڑی کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر کیا. کس کی خواہشوں کا نتیجہ تھا وہ ہماری اولاد؟ کس کی خواہشوں کے نتیجے ہیں یہ ہماری اولادیں؟ ہماری خواہشوں کے نتیجے ہیں. تو یہ نہ کہیں, یہ جب کہتے ہیں نا تو ان کی نفسیات بڑی بری طرح نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. مگر یہ مشکل بات ہے. آج یہ ماں باپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ایموشنل بلیک میل کرنا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے نا, نہ کہ یہ آپ ان کی حق تلفی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے نا تو ہم ہر وقت اپنی اولاد کو ڈراتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی حق تلفی. ایک بات یاد رکھیں, ماں باپ نے اپنی اولادوں سے پہلے حاضر ہونا ہے اپنی اللہ کے سامنے. ماں باپ نے اولادوں سے پہلے حاضر ہونا ہے. پہلے ماں باپ کا حساب ہوگا, بعد میں اولاد کا حساب ہوگا. کیونکہ پہلے تو ہم آئے ہیں نا, پہلے ان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں نا اللہ نے جو کرتے ہیں, اس سے پہلے اللہ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں. تو پہلے تو ہم نے ان فرضوں کا حساب دینے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ہمیں پیش کرنا, اس کے بعد ہماری اولادوں کو بلانا ہے. ہم پہلے اپنے حساب دیں گے تو پھر ہماری اولادوں کی باری آئے گی.